جی، برج اقرب جو ہے، اقرب اردو، عربی، فارسی میں کہا جاتا ہے، بچھو کا نشان ہے اس کا، اور انگلش میں اس کو اسکارپیو کہا جاتا ہے، اور اس سے جو منسوب حروف ہیں جس سے آپ نے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے ہیں وہ ہیں زال، زے، زواد، پھر زوئے اور نون۔ تو ان سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں، بہت بہتر امپیکٹ جو ہے نا اوور آل لائف کے اوپر وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب جناب عرض کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو ہے برج اقرب کے لیے وہ کیسا رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ کا اقرب والوں کا جو وقت ہے زیادہ تر وہ رشتہ داروں کے مطالبات پورے کرنے میں اور ان کے کاموں کے لیے وقت کو صرف کرنے میں گزر سکتا ہے زیادہ، اور تحریری کام، اس کے علاوہ پبلشنگ، کورسپونڈنس، خط و کتابت جس کو کہا جاتا ہے۔ اب تو آپ دیکھیں نا، خط نہیں لکھا جاتا، اب تو ای میل زیادہ، خط بھی لکھے جاتے ہیں، ای میلز، یعنی آپ کا کام زیادہ کورسپونڈنس کے اوپر، کمیونیکیشن کے اوپر جو ہے وہ گزر سکتا ہے وقت جو ہے آپ کا، اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزرے گا۔ بلکہ تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں، تو تھوڑے سے ایکسپینسز کو کنٹرول بھی رکھنا ہے۔ نیا کام شروع کرنا ہو اگر آپ نے اس ہفتے میں زیادہ چانسز ہیں، تو اس سے جو متعلق معاہدات ہیں، کیونکہ آپ پلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے، کچھ ٹائم سے، تو جو معاہدات ہیں آپ کے جو اس سے متعلقہ، اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پراپرلی اس کی تشکیل کرنی ہے اور پراپرلی دیکھنا ہے، ایک ایک چیز جو ہے آپ نے پراپر طریقے سے اس کو ایگزامن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو نالج ہے اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اگریمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ بہتر وقت ہے، یہ سارا آپ کو انر ویو، آٹو ویو، اوور ویو آپ کو یہ دے گا اپنے ڈاکومنٹیشن کو، اپنے جو اگریمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کا جو تعاون ہے وہ لیں، وہ آپ کے ساتھ آمادہ ہیں تعاون کرنے کے لیے، تو وہ آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ تو آپ نے ایگریمنٹس جو ہیں وہ دھیان سے کرنے ہیں، یہ کامیاب ایگریمنٹس کرنے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے آپ نے۔ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے اپنے ملک سے باہر ٹریول کرنے کا، ٹریننگز کا یہ ٹائم ہے۔ شارٹ ٹرم ٹریننگز جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو سینئر پوسٹ کے اوپر ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور تفریحی سفر جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی اچھا ٹائم، کوالٹی ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے علاوہ دوستوں سے جو آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پوری نہیں ہوں گی، اس لیے توقعات لگائیں ہی نہ۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اقربی لوگ میل ہیں خاص طور پہ، اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ کیا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا وقت ہے، وہ اپنی بیگمات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ ظاہر ہے کچھ افراد اس طرح کے بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ہیں، وہ کسی بھی برج سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، اقربی افراد جنہوں نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی کی ہے، تو ان کو تو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اپنی جو بیگمات کے ساتھ، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا دل خراب کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی قطع کیا ہے، تعلق کو، معاملات کو خراب کیا ہے، بگاڑا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے، ان اقربی افراد کو خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے اس وقت، اپنی جو بیگمات ان کی پریگننٹ ہیں ان کے لیے، اور صدقات وغیرہ دیں، یا جس طرح سے بھی جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آتے ہیں کالز بھی آتی ہیں لوگوں کی اور بتاتے بھی ہیں، اب جی استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو قسمت میں۔ نہیں بھائی، آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز
کی اتھارٹی دی ہے کہ آپ دعا کریں. دعا از این اتھارٹی ٹو چینج یور ڈیسٹنی. میں اسٹرالوجرز کی اس نوشن کے ساتھ مکمل اتفاق نہیں کرتا کہ جو تقدیر میں لکھا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر شے کو تبدیل کرنے کے اوپر قادر ہے، تو وہ تقدیر کو کیسے نہیں بدل سکتا؟ اگر تقدیر کو وہ بدلنے پہ قادر نہیں تو پھر اس نے دعا کیوں دی؟ وہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے کہا میں نے یہ آؤٹ لائن بنا کے دے دی ہے، دعا کرو، استغفار کرو، صدقات کرو، میں چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہوں، اور وہ کرتا ہے. میرا جو زندگی کا آج تک کا ایکسپیرینس ہے، میری جو پریکٹسز ہیں، میں نے لوگوں کی تقدیریں دعاؤں کے ذریعے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا بس وہ لکھ دیا. ہاں کچھ چیزیں ہیں وہ چینج نہیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب بس جو لکھ دیا اللہ وہ چینج ہی نہیں کر سکتا. بہت سارے واقعات ہیں، قرآن کریم سے بھی ہمیں پروف ملتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اقربی افراد ہیں وہ استغفار کریں اس ویک میں زیادہ، اور یہ ہے کہ قریبی عزیز و رشتہ داروں کے پاس زیادہ آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ پراپرلی جب کسی کو وقت نہیں دے سکیں گے تو پھر آپ کی رنجشیں جو ہیں وہ پیدا ہونے کے امکان ہیں. تو آپ اپنا کام جو ہے پہلے اس کو پرائیورٹی دے دیں، اس کے بعد جو ہے اپنا ٹائم عزیز و اقارب کے لیے نکال لیں. اچھا جی، اب میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو صدقات ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں گندم، کالا گڑ، اور اس کے بعد مسور کی دال، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور. یہ جو ہے صدقہ آپ دے سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے دیں. جس کو بھی دیں دیکھیں، اب سب سے پہلے قریبی بندہ یا بندی دیکھیں کہ بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں کون ہے، ٹھیک ہے، جو مستحق ہے. محلے میں، گلی میں دیکھیں کہ جناب جو مستحق ہے اس کے لیے یہ کام کریں، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ سورۃ توبہ جو ہے وہ دیکھیں، اس دفعہ آیا بھی یہی ہے اقربی افراد کو جو ہے، ویسے ہر انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، مگر سورۃ توبہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں اس ویک میں.